خواب میں کسی کو کوئی غیر مرد ملتا ہے. دیکھیں خاص قسم کا علم ہوتا ہے، جس شخص پر وہ علم ہوتا ہے اس کو خواب کے اندر قبرستان یا قبریں نظر آتی ہیں، اور وہ علم ہے مسان کا علم. وہ تعویذات جو کیے گئے ہوتے ہیں انسان کے لیے، وہ خوابوں کے اندر آ کر ان تعویذات کے ذریعے سے جو موکل مسلط کیے گئے ہوتے ہیں اس انسان کے اوپر، وہ خواب میں آ کر اس شخص کے لیے مشکل مصیبت اور پریشانی کو پیدا کرتے ہیں. چوہے کو اگر کوئی دیکھے تو بھی کالے علم کی نشانی ہے، بچھو کو کوئی دیکھے تو بھی کالے علم کی نشانی. تو خواب جو ہے وہ اصل میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. جی تو فرینڈز، آپ کیسے ہیں؟ اور آپ یقیناً ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تو ہم آج خواب کے بارے میں سیکھیں گے. پچھلے ہم نے ایک ویڈیو چھوڑی تھی تو اس میں ہم نے خواب کے بارے میں بتایا تھا. تو خواب آج ہم بات کریں گے کہ خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں. آپ سے سوال ہے کہ خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو جی آپ سب کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ہمارے دیکھنے اور سننے والے جی آپ سے گزارش، ویڈیوز جو بھی ہوتی ہیں اس کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ویڈیوز پوری نہیں دیکھی ہوتی، انہوں نے نمبر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو نمبر ویڈیوز میں ہم نے بارہا شیئر کیے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے تو وہاں سے آپ کو نمبر بھی مل جائے گا، جی میل ایڈریس بھی ہوتا ہے اس کے اندر، انسٹاگرام آئی ڈی بھی ہے اس کے اندر، آپ سب چیزیں وہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں. اور جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو شاید جب آپ ویڈیو دیکھ لیں تو جو سوالات آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا جب دیکھیں گے تو اس کے اندر ہی آپ کے سوالوں کا بھی آپ کو جواب مل جائے گا. اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اور وہاں جا کر آپ اس لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کے اوپر جا سکتے ہیں. اور چینل کے اندر ویڈیوز پہ جب جائیں گے، ویڈیوز میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو کے اندر ہم نے خواب کے اوپر بات کی تھی. خواب کے اندر جو لوگوں کو نظر آتا ہے، جیسے کسی کو چھپکلی نظر آتی ہے یا کسی کو کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا خواب میں کسی کو کوئی غیر مرد ملتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اسی سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں نے ہم سے بات کی کہ آپ مزید خوابوں سے ریلیٹڈ بات کریں. تو آج جو ہے وہ خواب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. جس طرح پاسب آپ نے سوال کیا کہ خواب جو ہے وہ کتنے اقسام کے ہوتے ہیں یا کتنی قسم کے ہوتے ہیں، تو خواب جو ہے وہ اصل میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. جی پہلی جو قسم ہے خواب کی، وہ قسم وہ ہے جس کے اندر ہمارے ذہنی خیالات، یعنی کہ جو کچھ ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں یا جو ہم نے ماضی میں کچھ کیا ہوتا ہے، تو ہم رات کو جب سوتے ہیں تو ہماری میموری کے اندر جو چیزیں سیو ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہمارا جسم تو سو رہا ہوتا ہے لیکن ہمارا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ چیزیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم وہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ ہمارے دماغی خیال ہوتے ہیں، ہمارے ذہنی خیال ہوتے ہیں جو خواب بن کے خواب کی صورت میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک قسم کا خواب یہ ہوتا ہے. دوسرے قسم کا خواب یہ ہوتا ہے کہ جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے یا ابلیس کی طرف سے ہمیں دکھائے جاتے ہیں، جس میں کوئی انہونی بات یا ہمارا کوئی نقصان ہمیں دکھایا جاتا ہے، یا جس کے اندر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں. اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ جو تیسری قسم ہے خوابوں کی، وہ خواب جو ہے وہ خدائی یا الہامی خواب ہوتے ہیں، جس کے اندر خدا کی طرف سے انسان کو رہنمائی ہوتی ہے، کسی آنے والی اچھی خبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا آنے والی کسی بات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا پھر اس کی اپنی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی بات اس سے کی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے. خداوند کی طرف سے یا خدا کی طرف سے اس کو الہی طور پر رہنمائی ہوتی ہے خواب کے ذریعے. تو یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں جو انسان کو آج دور حاضرہ کے اندر آ رہے ہیں، اور یہ گزشتہ قدیم سے چل رہے ہیں. 3 قسم کے خواب: ذہنی خواب، شیطانی خواب اور خدائی یا الہامی خواب. یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. اچھا، جو شیطانی خواب ہوتے ہیں یہ کیا انسان کے ذہن پر دباؤ ڈالتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ جی شیطانی خواب بہت قسم کے خواب ہوتے ہیں، اور شیطانی خواب جو ہے یہ انسان کی زندگی کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں جس طرح خواب کے ذریعے بہت سارے لوگ اپنے موکلات کو چھوڑتے ہیں اور موکلات خوابوں میں آ کر کام کرتے ہیں، اور خواب میں آ کر کام کرتے ہیں. وہ تعویذات جو کیے گئے ہوتے ہیں انسان کے لیے،
وہ خوابوں کے اندر آ کر ان تعویذات کے ذریعے سے جو موکل مسلط کیے گئے ہوتے ہیں اس انسان کے اوپر، وہ خواب میں آ کر اس شخص کے لیے مشکل، مصیبت اور پریشانی کو پیدا کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ پھر خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر، ذاتی لائف کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ چیز ہم نے اپنی لائف میں پہلے دیکھی تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری کوئی بلیسنگ ہے، یہ ہماری کوئی برکت ہے جو خدا کی طرف سے الہامی طور پہ ہمیں پہلے چیزیں پتہ چل جاتی ہے، جبکہ آتا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ چیز ان کو شیطانی طور پر، شیطانی خواب کے اعتبار سے دکھائی گئی ہوتی ہے، موکلات نے اس کی زندگی میں پہلے خوابوں کے اندر وہ کام کیا ہوتا ہے جو اس کی ذاتی زندگی کے اندر بعد میں رونما ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ جو ذہنی خواب ہوتے ہیں یہ تو کچھ انسانوں کی اپنی تخلیق ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اب وہ صبح اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے فلاں خواب دیکھا ہے، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، فلاں خواب بتائیں، جیسے یوسف کلام مقدس میں بتاتا تھا، آپ بھی بتائیں، اور ہوتا ان کا اپنا ذہن جو ہوتا ہے وہی کام کر رہا ہوتا ہے، پر وہ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیں ہر خواب کی بھی تعبیر نہیں ہے، ہر شخص کہتا ہے نا کہ میرے خواب کی تعبیر کر دیں، تو ہر خواب کی تعبیر نہیں ہے، اور جو مطلب والا خواب ہوگا، جو تعبیر والا خواب ہوگا، وہ بھی سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور جو مطلب والا خواب نہیں ہے وہ بھی سنتے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یا نہیں ہے۔ اور جب ہم خدائی خواب یا رویا میں کچھ دیکھتے ہیں، تو یہ جو رویا ہے اور خدائی جو خواب ہے اس کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں خواب ایک الگ چیز ہے، رویا الگ چیز ہے، جی اور ریم الگ چیز ہے، وہی الگ چیز ہے، اور رما الگ ہے۔ جی یہ تین جو ہے، رویا، اوریم، رما، ایک ہی کیٹیگری ہے۔ جی ایک ہی کیٹیگری سے مراد وہ حالت، وہ کنڈیشن جس دورانیہ کے اندر انسان اوندے منہ ہو کر خدا کی حضوری میں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی غنودگی طاری ہو جائے، جی، اور وہ جس طرح سے ہم پنجابی وچ کہنے ہیں کہ ادھے جاگیا میٹیا جائے بندہ ہوتا ہے، آدھا سویا ہوا اور آدھا اٹھا ہوا، تو اس کنڈیشن کے اندر جو ہے یہ رویا کی کیفیت ہوتی ہے، یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر خدا الہامی طور پر ہم سے کلام کرتا ہے۔ اب اس میں سویا ہوا نہیں ہوتا، بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پر ہے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے یہ کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر، تو یہ رویا ہوتی ہے۔ رویا کے اندر بھی، رویا کے ذریعے سے بھی خدا کلام کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، خواب میں اگر کچھ کھایا پلایا جائے تو اس کے بارے میں کیا مطلب ہے، یا اس کے بارے میں ہم کیا بات سمجھیں؟ دیکھیں بعض اوقات میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ شیطانی خواب کے اندر بہت سارے لوگوں کو جب شیطانی خواب آتے ہیں تو موکلات کو، تعویذات کے اوپر جو انسان کے اوپر مسلط کیا گیا ہوتا ہے وہ خواب کے اندر آتے ہیں، اور خواب کے اندر اس شخص کو تعویذات کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تعویذ کیسے کھلا رہے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات کوئی میٹھی چیز کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے کام، تو وہ میٹھی چیز اس کو خواب میں لا کر کھلائی جا رہی ہوتی ہے، کوئی لڈو، کوئی برفی، کوئی چمچم، یا کوئی اس سے علاوہ، یا کوئی اس سے ہٹ کر چیز، روٹی کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، کوئی بھی ایسی چیز لا کر اس کو کھلائی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اصل میں تعویذات اس کو کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو پلانے والی ہو اس کے ذریعے سے اس کو تعویذ پلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ تعویذ جو کھلائے اور پلائے گئے ہوتے ہیں خواب کے اندر، اب جب دعا کی جاتی ہے اس شخص کے لیے تو پھر اس کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اس کو الٹیاں شروع ہوتی ہیں یا موکلات حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے خواب کے اندر آ کر اس کو یہ تعویذ کھلائے یا پلائے ہیں۔ تو اس طریقے سے موکلات جو ہے، شیطانی خواب آتے ہیں اور شیطانی خوابوں کے اندر موکلات کام کرتے ہیں، اور وہ کھلاتے پلاتے ہیں، تعویذات کے اثرات وہ اس انسان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کی زندگی میں کام کرتے ہیں۔ تو جب دعا ہوتی ہے، دعا کے ذریعے سے پھر صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ الٹی کے ذریعے سے، وہ پانی کے ذریعے سے، وہ کھائی ہوئی چیز کے ذریعے سے اس کو کیا ہوتی ہے اور وہ باہر نکل آتی ہے سب چیزیں۔ میں ایک اور بات اس کا خلاصہ اور اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتا ہوں دوسروں کے لیے بھی، جی کہ خواب میں جو کھلایا پلایا گیا ہے وہ واقعی ہی کھلایا جاتا ہے یا کہ ویسے ہی ہوتا ہے؟ وہ حقیقت میں ایکچوئل میں اس کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے، سوئی ہوئی حالت کے اندر جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے اس ٹائم میں ایکچوئل میں اس کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ، کیونکہ جو اس کی فیلنگ ہوتی ہے وہ بالکل ریئل فیلنگ ہوتی ہے، جیسے ریئل میں وہ کچھ کھا رہا ہے۔ اور بعض اوقات جب وہ خواب سے اٹھتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے، بعض اوقات منہ کے اندر ذائقہ بھی فیل کرتا ہے وہ۔ بہت سارے لوگوں سے جب بات ہوئی تو وہ یہ بتاتے ہیں
کہ ہمیں فیل ایسے ہو رہا تھا کہ شاید ہم نے واقعی حقیقت میں وہ چیز کھائی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. اور جب ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹاپک وسیع ہے جی جی تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو لوگ اس سے سیکھیں اور ان باتوں کو اپنے ذہن نشی کریں کہ ہم ان باتوں سے جی. مستفید اس ہو کے اندر سکتے میں ہیں. ایک بات اور ایڈ کرتا جی. جاؤں کہ دیکھیں اگر کسی کو کبھی اس طرح کا خواب آتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنا علاج خود کر سکتا ہے. اپنا علاج کیسے خود کر سکتا ہے؟ وہ شخص جو پاکیزگی کی حالت میں رہتا ہو. میں صرف یہ مسیحی کمیونٹی کے لیے یا مسیحی لوگوں کے لیے بات نہیں کر رہا، بلکہ جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اس چینل کو دیکھتے ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں، ان کے لیے بھی پہلے نمبر پہ یہ چیز کہ ان کی زندگی میں پاکیزگی ہو جی. اور وہ اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے خدا کا، رب کا ذکر کرتے ہوں. جی. وہ جب ایسے خوابوں کو دیکھیں تو وہ جب خواب دے کر اٹھتے ہیں جی. تو وہ ان خوابوں کو کینسل کر سکتے ہیں. جی. جب وہ ان خوابوں کو کینسل کریں گے دعا کر کے، جب دعا کر کے ان خوابوں کو کینسل کریں گے تو جو کچھ کھلایا پلایا ہوگا یا جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوگا اس کا اثر زائل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، ان کی زندگی کے اندر اس کا اثر امپلیمنٹ نہیں ہوگا. جی. تو وہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا. تو یہ اس کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو خواب دیکھیں تو آپ اس طریقے سے اس عمل کو کریں، تو یہ آپ اس تکلیف سے بھی آزاد ہو جائیں گے، اس پریشانی سے بھی آزاد ہو جائیں گے، اور تعویذات کا ایک سلسلہ جو آپ کی زندگی میں شروع ہونا تھا تو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. آگے ہم چلتے ہیں جی. کہ خواب میں مچھلی دیکھنا یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں خواب میں مچھلی کا دیکھنا، اب 2-3 طریقے سے مچھلی دیکھی جاتی ہے. خواب میں مچھلی کا دیکھنا یعنی کہ آپ نے مچھلی پکڑی ہے، اس کا مطلب فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خواب میں مچھلی پکڑنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رزق ملے گا. دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے مچھلی گندے پانی سے نکال کر صاف پانی میں لے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی انسان کی مدد کریں گے اور اس کو گندگی میں سے نکالیں گے یا اس کی بسیدگی کی حالت میں سے نکالیں گے اور اچھی کنڈیشن میں اچھی جگہ پر اس کو لے کر آئیں گے اور خدا آپ کو اس کام کے لیے استعمال کرنے ہیں کو ہوں گے جو خواب میں آپ کو آگاہی دی جائے گی یا بتایا جائے گا. اچھا اس سے آگے چلتے ہیں. خواب میں گندے پانی کا کیا؟ خواب میں گندا پانی دیکھا جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے، علم کی نشانی. یعنی گندے پانی کا کام ہے کہ وہ کالا جادو کیا گیا. کالا جادو کیا گیا. گٹر کا پانی دیکھنا، کیچڑ کا پانی دیکھنا، جوہڑ کا پانی دیکھنا، یہ گندا پانی دیکھنا آپ کے اوپر کالے جادو کا وار چلا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور صاف پانی کا؟ صاف پانی کا مطلب ہوتا ہے برکت ہے. برکت کیسے یعنی برکت صاف؟ اب دیکھیں جی پانی جو ہے اب مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اب بعض اوقات سمندر کا پانی دیکھنا اس کا الگ مطلب ہے. صاف پانی سے مراد یعنی چشمے کا پانی آپ نے دیکھا ہے. جی جی. چشمے کا پانی آپ اس میں نہا رہے ہیں یا اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں اور پی رہے ہیں، یہ آپ کے لیے برکت کا سبب ہے. اور دانت کا ٹوٹنا؟ دانت کا ٹوٹنا جو ہے یہ آپ کی عمر کے کم ہونے کی نشانی ہے یا پھر آپ کی اولاد کا کوئی نقصان ہونے کی نشانی ہے. اور ایسا یہ تو ہو گیا کہ عمر کم ہوگی تو ظاہر بات ہے جو پیدا ہوا ہے اس کی عمر کم ہی ہوگی. جی بالکل. تو یہ خواب میں یعنی دکھائی دیا کہ دانت ٹوٹے تو اس کی عمر جو ہے حادثاتی طور پر. اچھا حادثاتی طور پر. اور میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس عمر کو کم کرنے کے پس پشت کوئی ابلیس کا بھی کام ہو سکتا ہے. اور چوہے اور بچھو کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی علم کی نشانی ہے، یہ بھی جادو کی نشانی ہے. چوہے کو اگر کوئی دیکھے تو بھی کالے علم کی نشانی ہے، بچھو کو کوئی دیکھے تو بھی کالے علم کی نشانی ہے، اور بچھو کو دیکھنا کالے علم کے ساتھ ساتھ سفلی علم کی بھی نشانی ہوتی ہے. تو یہ جو چوہا ہے یہ کوئی خاص وہ ہے؟ دیکھیں چوہا جو ہے نا وہ گھر کے اندر جہاں ہو وہ چیزوں کو خراب کرتا ہے. تو یہ کالے علم کی وہ وار ہے جس کے ذریعے سے اس کا لاس ہوگا، ہر چیز میں لاس ہوگا، ہر چیز میں اس کا نقصان ہوگا. کوئی ایک اسپیسیفک چیز نہیں ہوگی بلکہ ہر چیز میں اس کا نقصان ہوگا. اور خواب میں اچھے پھل دیکھنا؟ خواب میں اچھا پھل دیکھنا. اب پھل وہ لوگ دیکھتے ہیں جن بہن بیٹیوں کی اولاد نہیں ہوتی، ان کو جب خواب آتا ہے تو وہ کسی پھل کو دیکھتے ہیں، آم کو دیکھنا، موسمی کو دیکھنا یا پھر سیب کو دیکھنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو برکت ملے گی اولاد کی. اور اگر وہ خواب کے اندر اس پھل کو گلا سڑا ہوا یا خراب دیکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس کو پھل لگے گا، لیکن وہ پھل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اب وہ کسی بھی طریقے سے خراب ہو سکتا ہے. یعنی ایک تو اچھا پھل نظر آیا جی، اور دوسرا خراب نظر آنا شروع ہو گیا. اگر اچھا پھل نظر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سب کچھ صحیح رہے گا. اینڈ تک اگر وہ ٹائم پورا ہونے تک وہ اسی طرح دیکھتے رہے تو صحیح رہے گا سب کچھ. جی. دورانیہ کے اندر اس ٹائم کے پورے ہونے کے اندر اگر وہ خواب کے اندر پھل کو خراب دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو پھر ان کے اوپر کوئی وار چلا گیا، کوئی وار چلایا گیا ہے، کوئی جادو کے ذریعے کوئی کام کیا گیا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میڈیکلی کیفیت ان کی کوئی ایسی بن جائے جس کے سبب سے وہ پھل خراب ہو جائے. اور مردے جو ہیں خواب میں جو دکھائی دیتے ہیں جی جی، اور کھانے پینے کے لیے کچھ مانگنے کا مطلب یا کیا ہوتا ہے، یہ یعنی کیا ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے رشتہ داروں کو جو مر چکے ہیں ان کو دیکھا خواب کے اندر، جی. تو وہ ہماری خواب میں آئے اور خواب میں آ کر جو ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں. کھانے کا مطلب میں پہلے چاہتا ہوں کہ کھانے کے لیے جو مانگنے کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا والد آئے تھے، ہماری والدہ آئی تھی، وہ جہاں سے کوچ کر چکے ہیں، ہمارے رشتہ دار آئے تھے، تو ان کی من پسند چیز جو ہے وہ کھانے کو مانگ رہے تھے، ان کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کچھ کھانے کو مانگ رہے تھے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو بھوک لگی ہے، واقعی ان کو کھانا چاہیے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کوئی اچھی چیز جو بھی ان کی من پسند چیز ہوتی ہے اپنے گھر میں پکاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں یا تو فقیروں کو جا کر دیتے ہیں یا غریبوں کو جا کر دیتے ہیں، اور یہ ان کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو دیا تو وہ یہ ان کو پہنچ جائے گی. لہذا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے. دیکھیں وہ جو لوگ آپ کے خوابوں کے اندر آ رہے ہیں، جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ جو رشتہ دار آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بائبل مقدس کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ روحیں جو مر جاتی ہیں، جہان فانی سے کوچ کر جاتی ہیں، اس جہان سے چلی جاتی ہیں، وہ ریٹرن نہیں آ سکتی. نہیں، وہ واپس نہیں آ سکتی. دیکھیں ایک سسٹم ہے نا، ایک سسٹم ہے. جیسے دنیا کے اندر ایک نظام، ایک سسٹم ہے، اسی طرح سے آسمان پر بھی ایک نظام، ایک سسٹم ہے. اور آسمان پر جو ایک عالم روا یعنی روحوں کی دنیا ہے، اس دنیا کے اوپر ایک سسٹم مسلط کیا گیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی منہ اٹھائے وہ زمین پر چلے جائے، اپنے بیٹے سے ملنے چلے جائے، کسی دوسرے تیسرے رشتہ دار سے ملنے چلے جائے. یہ ملاقات پروگرام تو ہے نہیں ہے. یہ تو ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جو روحیں جو اس جہان فانی سے نکل گئی ہیں، کوچ کر گئی ہیں، اب وہ عالم روا کے اندر روحوں کی دنیا کے اندر موجود ہے. تو وہ سیم لائک کون سی کنڈیشن میں ہوتی ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. بالکل ویسی کنڈیشن میں ہوتی ہیں جس طرح ہم پیدا ہونے سے پہلے کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. اب پیدا ہونے سے پہلے کی کنڈیشن کسی کو پوچھیں تو کچھ میموری نہیں ہے. ایز اٹ از ایسے ہی مرنے کے بعد وہ روحیں بھی اسی کنڈیشن کے اندر ہیں جن کی کوئی میموری نہیں ہے، لیکن وہ روز عدالت کے عظیم دن کے لیے ابھی رکھی گئی ہیں. ان کا ٹائم، ان کا وقت ابھی مقررہ نہیں آیا. جب آئے گا تو تب ان سے بات چیت ہوگی، ان کے مالوں کے حساب سے ان کو سزا جزا ملے گی. ابھی وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو خوابوں میں جا کر ملے، ان کو بتائیں ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نہ تو روحوں کو بھوک لگتی ہے، نہ روحوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے. یہ تو جسم ہے نا، جسم تو اس دنیا میں رہ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. تو پھر اس جسم کو بریانی سے ہے، اس جسم کو میٹھا کھانے سے ہے، روح کو تو میٹھا کھانے یا بریانی سے کچھ نہیں ہے. تو اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا سسٹم ہے یا سلسلہ، کوئی آپ کے رشتہ دار کو مرے ہوا جو آ جاتا ہے خواب کے اندر، وہ ننگا ہے، اس کو تن پہ کپڑا نہیں، اس کو کپڑے چاہیے، اس کو جوتے چاہیے، اس کو کھانے پینے کو کچھ چاہیے، تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ جا کے غریب یتیموں مسکینوں کو دیں. ہاں ان کو دینا ویسے ہی اچھی بات ہے، دینا چاہیے. اب ہم انتظار کرتے رہے ہمارا والد آئے گا، وہ ہمیں بولے گا تو پھر ہی ہم بریانی کھلائیں گے، پھر ہی ہم کوئی پہننے کے لیے کسی کو کپڑا دیں گے، پھر ہی ہم کسی غریب یتیم مسکین کی مدد کریں گے. تو یہ ہماری ایک جو ہے سمجھ لے کہ بے وقوفی ہے. اس بے وقوفی کو ختم کرنا چاہیے. خواب میں قبرستان کا جو دیکھنا ہے وہ کیا چیز ہے یا اس سے کیا ریلیٹڈ ہے کہ قبرستان میں خواب میں دکھائی دیتا ہے، قبرستان مردے نظر آتے ہیں یا وہاں پہ قبریں نظر آتی ہیں یا وہاں پر بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، تو اس کا کیا یعنی کام ہے؟ دیکھیں خاص قسم کا علم ہوتا ہے. جس شخص پر وہ علم ہوتا ہے اس کو خواب کے اندر قبرستان یا قبریں نظر آتی ہیں، اور وہ علم ہے مسان کا علم. مسان کا علم، جس کو کالیہ مسان بھی کہتے ہیں.
اور یہ شمشان گھاٹ کے اندر ہوتا ہے. اس کا بڑا سخت قسم کا ایک چلہ ہے جو نانگے کرتے ہیں. نانگے یعنی وہ جو جن کا کمبھ کا میلہ ہم سنتے ہوئے آتے ہیں. بہت سارے لوگ مثالیں دیتے ہیں, پتا آتا کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ کمبھ کا میلہ ہے کیا. کمبھ کا میلہ کیا ہے؟ تو وہ بیسیکلی کمبھ کا میلہ نانگوں کا ہی ہوتا ہے, اور نانگے ہی شمشان گھاٹ کے اندر بیٹھ کے وہ مسان کا علم کرتے ہیں. تو نانگے کا مطلب یہ وہ کپڑے اتار کے بیٹھتے ہوں گے؟ جی جی ظاہر سی بات ہے, نانگے وہی ہوتے ہیں جو ننگے. جی کیونکہ اس کی ننگے سے نانگے. جی وہ وضاحت بتانی تو ہمیں بہت ضروری ہے نا جی بالکل لوگوں کو کہ کیا ہم یعنی نانگا ہے کون, وہ کرتے کیا ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, ان کا کام کیا ہے, وہ کیوں قبرستان میں ہی بیٹھتے ہیں یا شمشان گھاٹ میں. کیا قبرستان میں یا شمشان گھاٹ میں کچھ فرق ہے؟ فرق تو بہت ہے دونوں چیزوں کے اندر. لیکن یہ اگر ہم اس پہ اوپر بات کریں گے تو یہ بات بہت زیادہ ہماری تفصیلاً ہو جائے گی. اس کے اوپر ہم کوئی نیکسٹ ویڈیو کر لیں گے, اس کے اوپر ہم نانگوں پہ بات کر لیں گے اور کس طرح سے وہ بنتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے, اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں. تو وہ جو مسان کا علم جس کے اوپر کیا گیا ہوتا ہے, بیسیکلی مسان کے علم کا کوئی حل نہیں ہے, کسی دوسرے علم کے ذریعے سے اس کا کوئی کاٹ نہیں ہے. صرف اور صرف اس کا حل ہے تو وہ حل ہے, اور حل خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. یعنی اس کا کسی کے پاس توڑ نہیں ہے. اس کا توڑ نہیں ہوتا. اس کے جس کے اوپر ہو گیا اس نے مرنا ہی مرنا, اس نے قبرستان جانا ہی جانا. اس لیے اس کو قبرستان نظر آتا ہے, اس لیے اس کو قبریں نظر آتی ہیں. اس کی موت طے ہے جس کے اوپر مسان کا علم ہے. اگر ادر وائز وہ اگر کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائے جو مسیحی ہو اور مسیح کے اندر واقعی پہ وسط ہو اور وہ شخص اس کے لیے دعا کرے تو اس کے علم کا اثر ٹوٹتا ہے, ختم ہوتا ہے. ادر وائز وہ شخص جو دعا بھی ہلکے اعتبار سے ہوگا نا کام, وہ تو اس کا بھی کام نہیں ہے, اس کو کام ہاتھ ڈالنا. اور اگر وہ اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے, جادوگر تو ویسے ہی مر جاتے ہیں مسان کے علم کے اندر ہاتھ ڈالنے سے, ان کی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے. یعنی یہ صرف کرسچن لوگ ہی اس کا کچھ جی بالکل بالکل, باقی کوئی اچھا اس میں بھی اس کا کام یہ ہے کہ اس کی بھی تیاری ہو, اس کی بھی تیاری ہو. جو کرسچن بندہ کام کر رہا ہو وہ ہاتھ ڈال دے تو پھر بعد میں دیکھیں مسان کا علم جس کو قبریں نظر آ رہی ہے, جس کے اوپر ہوا ہے, تو اس کو قبر میں پہنچانے کے لیے ہے نا. تو جو اس میں ہاتھ ڈالے گا, اس کو چھڑانے کی کوشش کرے گا, پہلے قبر اس کی تیار ہوگی. اس لیے جس شخص کو قبرستان نظر آتا ہے خواب کے اندر یا قبریں نظر آتی ہیں, اس کے اوپر مسان کا علم ہوا آتا ہے, اس لیے اس کو قبرستان نظر آتا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. خواب میں مرغ کا نظر آنا, دیکھیں یہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے. مرغے کو دیکھنا بیسیکلی یہ ایک تاثیر سے ریلیٹڈ بھی ہے. تو ایک سسٹم جو ہے وہ کسی کے اوپر چلایا ہو یا اس کے اوپر وہ تاثیر عاشق ہو, تو اس کو یہ مرغ یا مرغا نظر آتا ہے خواب کے اندر. یعنی ویسے اس کو نظر نہیں آتا؟ نہیں ویسے نہیں نظر آتا. اور اس سے آگے سونا دیکھنا, سونا جو ہے وہ مالدار ہونے کی بھی نشانی ہے, اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو سونا یا سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے تو یہ روحانی اعتبار سے اختیار کی نشانی ہے, پاور دی جاتی ہے, کوئی پاور دی گئی ہے, اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ اب وہ پاور اسپرچولی بھی ہو سکتی ہے, روحانی بھی ہو سکتی ہے, علاج کرنے کی بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے روحانی, اور وہ جسمانی طور پر کسی کی ہیلپ کرنے کے بھی اختیار ہو سکتا ہے, جیسے مالی طور پر بندہ کرتا ہے, یہ اختیار ہے اس کا. تو جوتے دیکھنے کا خواب میں جو کیا مطلب ہے؟ جوتے دیکھنے کا مطلب یہ وہ شخص جو گھمنڈی ہوتا ہے, گھمنڈ کے سبب سے, تکبر کے سبب سے اس کا سب کچھ تباہ ہو رہا ہے, تو خدا اس کو رہنمائی دیتا ہے, جوتے دکھاتا ہے اس کو. جوتے اس لیے دکھاتا ہے تاکہ وہ خاکسار ہو, یعنی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دے, نیچے کرے, بالکل, تاکہ اسے شرم دلانے والا بھی کام جی ہو بالکل سکتا ہے. بالکل. تاکہ اسے جس شخص کو بھی جوتے نظر آتے ہیں, جوتی نظر آتی ہے, اس شخص کو اپنی زندگی میں چیک کرنا چاہیے کہ آیا اس کی زندگی میں گھمنڈ تو نہیں. اس کی زندگی میں 110% گھمنڈ ہوگا, بالکل ہوگا اس کی زندگی میں. وہ کسی بھی ایک چیز کو لے کے ہو سکتا ہے, تو بس اپنے اندر سے اس کو ختم کرے. تو جو خواب میں خون دکھائی دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ خون جو دیکھا جانا ہے خواب کے اندر وہ بھی جادو کی نشانی ہے, وہ بھی علم کی نشانی ہے. جو کوئی خواب یعنی وہ کسی کو قتل کر رہا ہے یا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو, جی بالکل, یہ جادو کی نشانی ہے. کسی طریقے سے بھی وہ خون کو دیکھے جادو کی نشانی ہے, نقصان ہے یہ. اور بارش کا ہونا, بارش کا ہونا برکت کی نشانی ہے. برکت کا کیسے؟ آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے,
اور جب وہ بندے کے اوپر پڑ رہی ہے تو آسمان کی طرف سے آنا یہ خدا کی طرف سے آنا ہے، اور یہ برکت کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور برکت کی طرف اشارہ ہونا ہے اس کا، کیونکہ اگر جو چیز آسمان سے انسان کے اوپر گر رہی ہے تو وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ آسمان کی طرف سے آ رہی ہے، تو آسمان کی طرف جو اشارہ ہے وہ خدا کی طرف اشارہ ہے، تو خدا کی طرف سے آنے والی ہر چیز جو ہے وہ برکت کا سبب ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اور جوؤں کا جو ہے کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ خواب میں جوئیں نظر آ رہی ہیں؟ یہ جوئیں دیکھنا یہ لعنت ہے، یہ لعنت ہے؟ جی، کس قسم کی لعنت ہے؟ جس شخص کے اوپر خدا کی طرف سے لعنت ہو اس کو بھی یہ جوؤں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ جاتی نہیں ہے جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا اپنے گناہ کی۔ دوسرے نمبر پر یہ شیطان کی طرف سے بھی لعنت لگائی جاتی ہے۔ یہ ماروسی گناہ کہہ سکتے ہیں؟ ماروسی گناہ کے اعتبار سے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ لعنت کے طور پر ہے نا، جی، تو لعنت جو ہے ماروسی ہو جاتی ہے، جب ماروسی بھی ہو سکتی ہے، اختیاری لعنت بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ابھی کوئی کام اگر ایسا کر دیا اس نے، جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کی تحقیر کر دیتے ہیں، تو وہ ماروسی نہیں ہوتا، اختیاری کیا ہوتا اس نے، تو بھی لعنت آ گئی اس کے اوپر۔ بعض اوقات کیا ہے جی اس کے باپ دادا نے کیا تھا یہ کام تو ماروسی لعنت آ گئی۔ بالکل، تو اسی طریقے سے لعنت کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے، تو اس کی نشانی یہ جوؤں کا آنا یہ ایک لعنت کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ ابلیس کی طرف سے بھی یہ لعنت لگائی جا سکتی ہے۔ اور کھٹمل کا جو ہے یہ بھی ایک لعنت ہے، بالکل ایز اٹ از، جیسے جوئیں جو ہیں وہ بھی ایک لعنت، اور اسی طرح سے کھٹملوں کا آنا یا کھٹمل کا ہونا اور پھر ختم نہ ہونا، مختلف دوائیاں استعمال کرنے کے بعد، مختلف سب کچھ کرنے کے بعد ختم نہ ہونا۔ بہت سارے گھروں کے اندر ایسا ہوا کہ میرا اتفاق ہوا جہاں پر یہ ختم نہیں ہوتے تھے، پھر ان کو بات سمجھائی اور بتائی اور پھر دعا کر کے پانی دیا، انہوں نے کئی سال ہو گئے دوائیاں مارتے، کھٹمل نہیں ختم ہو رہے، دعا والا پانی جب انہوں نے اپنے گھر میں پانی چھڑکایا اس کے بعد کھٹملوں کا نام و نشان ختم۔ آخری بات کرتے ہیں کہ چھپکلیوں کا جو نظر آنا ہے اس کو ہم کیا سمجھیں؟ چھپکلی کا نظر آنا یہ بھی سفلی علم کی نشانی ہے۔ یہ سفلی کا ہے؟ جی، میں تھوڑی سی ایک بات پوچھیں، سفلی ہے کیا؟ پھر میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہمارے ویورز ہیں وہ ان چیزوں کو سیکھیں۔ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ٹاپک یہ لمبے ہیں جن کے سیکھنے کی تو جستجو ظاہر سی بات ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے اور بڑی اچھی ہے، کیونکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے بھی چاہتے ہیں کہ، لیکن ہم ایک ویڈیو کے اندر سب کچھ کور نہیں کر سکتے کیونکہ ویڈیو بہت پھر لیندی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم سب چیزوں کو ایک ویڈیو میں کیسے کور کریں، تو اس کے اوپر بھی ہم دوبارہ نیکسٹ ٹاپک پہ ہم بات کر لیں گے، اور پھر بتا دیں کہ کھول کے کہ سفلی علم جو ہے وہ کس طرح سے ہے، اور نانگوں کے بارے میں بھی، اور دو تین جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کھل کے بات کر سکیں گے۔ آج ہم نے جو سیکھا ہے کہ 3 طرح کے جو ہوتے ہیں خواب ہوتے ہیں، شیطانی، ذہنی اور خدائی۔ جی، تو آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے، اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور جو علم خداوند نے آپ کو دیا ہے اس علم میں خداوند اضافہ کرے۔ آمین۔ اور اس چینل کے توسط سے لوگ بہت سے اپنے زندگیوں میں بہت اچھا فیل کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک امریکہ سے، آپ کو بھی پتہ بھی کال آئی تھی، تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے وہ پیسے مانگتے ہیں، اور جو بھی لوگ ہیں وہ ہم سے روپیہ پیسے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کیسے ہمارا علاج ہوگا، اور آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، تو اس نے کہا کہ میرا دل جو ہے نا بہت خوش ہوا کہ آپ لوگ جو ہیں بے لوث کام کر رہے ہیں اور بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں۔ اس بات سے میں حیران ہوں کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں۔ تو ویورز، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے چینل کے توسط سے جتنے کالز آتے ہیں ہم انہیں سنتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں، اور باقی جو ہے چینل کے حوالے سے پاسٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں تاکہ ساری باتیں جو ہیں ہم اکٹھا ہو کر کرنے والے ہو سکیں۔ جی بھائی صاحب۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی متواتر ویڈیوز باقاعدگی سے آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس دلچسپ گفتگو کا حصہ بن سکیں، اور اپنی زندگی کے اندر اگر وہ بھی کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت یا مشکل محسوس کرتے ہیں
تو وہ جو نمبرز آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیے گئے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ بھی اپنی مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا. تھینک یو سو مچ.